جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت نے انسان کے لیے یہ جہان بنا کے کائنات کی ساری سہولتیں اس کو دی ہیں، لیکن یہ بھی بتایا کہ یہ جہان فانی ہے، اس نے سدا نہیں رہنا، آپ کو یہاں سے چلے جانا ہے، اور جہاں جانا ہے وہاں دو طرح کے ٹھکانے ہیں۔ فرما برداروں کے لیے رب کی رضا ہے، اللہ کی رحمتیں، اللہ کا کرم، اللہ کی عنایتیں، نوازشیں اور جنتیں ہیں، اور نافرمانوں کے لیے رب کی ناراضگی، اللہ کی پکڑ، وہاں پہ شدید ترین عذاب اور جہنم کی آگ ہے۔ اس حوالے سے جو شخص کتاب اللہ کا مطالعہ رکھتا ہے تو آپ یقین کیجئے جیسے مہربان ماں اور باپ اپنی اولاد کو اچھے برے کا امتیاز سمجھاتے ہیں، قرآن مجید میں رحمان انسان کو اور اپنے بندوں کو ان دونوں پہلوؤں کے ساتھ بات کرتے نظر آتا ہے۔ اس حوالے سے آج ہماری ملاقات قرآن مجید کے اسلوب انذار و تنذیر کہ وہ ڈراتا کیسے ہے اور کن باتوں سے وارننگ دیتا ہے۔ تو پہلی بات، قرآن مجید جیسے فرما برداروں کے لیے تشویق اور تبشیر یعنی شوق پیدا کرنے کے لیے خوشخبریاں دیتا ہے اور اس اسلوب کو استعمال کرتا ہے، تو دوسرے نمبر پہ ویسے ہی نافرمانوں کے لیے، مجرموں کے لیے اللہ تخویف اور انذار کا استعمال کرتے ہیں، یعنی انہیں خوف دلاتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں۔ اللہ کی ذات کو اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید میں تیسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ کی ذات جیسے رحیم ہے، کریم ہے اور بڑی مہربان ہے، ان رحمتی وسعت کل شیء، اور اس کا اعلان ہے کہ میری رحمت بڑی وسیع و عریض ہے، ویسے ہی چوتھے نمبر کے اس کا یہ پیغام بھی ہے کہ وہ بہت بڑا قہار ہے، بہت سخت گیر ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ پکڑتا ہے تو پھر بڑا شدید کر کے پکڑتا ہے۔ پانچواں پہلو، اللہ نے اپنے نبیوں کو، رسولوں کو، انبیاء علیہم السلام کو قوموں کو ڈرانے کے لیے اور خوشخبریاں دینے کے لیے بھیجا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 119، اللہ فرماتے ہیں انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، کہ محبوب ہم نے آپ کو حق دے کے بھیجا ہے، آپ جو خوشخبری دیتے ہیں وہ بھی برحق ہوتی ہے، اور آپ جس بات سے ڈراتے ہیں وہ بھی برحق ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پہ سٹیج سے کچھ ایسی خوشخبریاں دی جاتی ہیں جو حقیقت نہیں ہوتی اور کتاب و سنت یا کسی دلیل کے ساتھ نہیں ہوتی۔ ثواب پیش کرنا ہے تو بہت اپنی طرف سے بڑھا دینا ہے، اور اگر ڈرانے پہ آنا ہے تو ضعیف روایتیں پیش کرنی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ خوشخبری دیتے ہیں تو حق کے ساتھ، ڈراتے ہیں تو حق کے ساتھ۔ اسی طرح اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ محبوب اعلان کر دیجئے قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 49 ہے۔ سارے انسانوں کو بتا دو کہ میں تمہارے لیے واضح طور پہ تمہیں برے مستقبل سے اور انجام سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی، بڑی بابرکت ذات ہے وہ کہ جس نے اپنے بندے پر فرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب اتاری، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ پورے جہانوں کے لیے ڈرانے والے بنے۔ یہ سورۃ الفرقان کی پہلی آیت ہے۔ اسی طرح سورہ سبا میں آیت نمبر 28 میں اللہ محبوب کو کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، محبوب روئے زمین پہ جتنے بھی انسان ہیں سبھی انسانوں کے لیے ہم نے آپ کو خوشخبریاں دینے والا
اور ڈرانے والا بھیجا ہے، لیکن پرابلم کیا ہے؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگ یہ جاننا بھی نہیں چاہتے اور جانتے بھی نہیں۔ اللہ رب العزت محبوب کو کہتے ہیں کہ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، ان کو حسرت والے دن سے ڈرائیے۔ کل قیامت کے دن ہائے ندامتیں، حسرتیں، وہ انسان کا بے بس ہونا، مایوس ہونا۔ تو مالک کہتے ہیں کہ دنیا میں ذرا ڈریے، اور جب انسان کو یہاں ڈرایا جاتا ہے تو اس کی سائیکی قرآن بیان کرتا ہے وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، یہ سورۃ الاسراء اس کی آیت نمبر 60 ہے کہ ہم انسانوں کو جب جب ڈراتے ہیں، پکڑتے ہیں اور ان پہ آزمائش لاتے ہیں تو یہ مزید باغی ہو جاتے ہیں، نڈر ہو جاتے ہیں کہ ہم نے عذاب بھی دیکھ لیے، سیلاب بھی دیکھ لیے، پکڑ بھی دیکھ لی، جکڑ بھی دیکھ لی، سب کچھ دیکھ لیا، کوئی کچھ نہیں ہوتا، تو یہ مزید باغی بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت انہی مجرموں کی آخرت میں حالت زار بیان کرتے ہیں جو دنیا میں نڈر ہو گئے، شیر بہادر دلیر ہو گئے، باغی اور تاغی بن گئے۔ کل قیامت کے دن سورہ ملک آپ پڑھ کے سوتے ہیں، تکاد تمیز من الغیظ، قیامت کے دن جہنم کی آگ پھٹنے کے قریب ہوگی اور غصے میں ہوگی۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر، جس گروہ اور گروپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا، فرشتے پہلے پوچھیں گے تمہیں اس آگ سے، جہنم سے، برے انجام سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ جواب کیا ہوگا وہ بھی سنیے، سورۃ الملک کی آیت نمبر 8 اور 9 میں فرشتوں کا جہنم کے دروغوں کا اور مجرموں کا مکالمہ ہے۔ قالوا بلا، کہیں گے بھائی کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ہمیں ڈرانے والے آئے تھے، فکذبنا، لیکن ہم نے کہا یہ جھوٹے ہیں، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے کہا یہ کوئی اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی باتیں نہیں ہیں، تم اپنی طرف سے باتیں بنا رہے ہو، ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہم انہی کو گمراہ کہتے رہے جو ہماری اصلاح کرنے آئے تھے۔ اور یہ آج وتیرہ موجود ہے، آپ بڑی ساری دنیا کو دیکھتے ہیں، کمنٹس کی دنیا میں جو بھی حق بات کرے گا لوگ اسے ملا کہہ کے، عالم کہہ کے، مولوی کہہ کے، ادھر ادھر کی باتیں کر کے، گمراہ کہہ کے، فسادی کہہ کے، جھوٹا کہہ کے، لڑاکا کہہ کے، صرف جان چھڑانے کے لیے یہ لب و لہجہ یہ انبیاء کے ساتھ شروع سے چلتا آیا۔ اللہ تعالیٰ 9ویں نمبر پہ قرآن مجید میں جو چیز بیان کرتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، دیکھو لوگو ہم ڈراتے ہیں، ڈرانے کا مقصد مارنا نہیں ہے، تمہیں سمجھانا ہے۔ ہم خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مال دے کے مال چھین کے، ہم جانیں دے کے جان چھین کے، پھل باغات فصلیں دے کے پھر اجاڑ کے، ہم آپ کو برباد نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم آپ کو آزمائش میں ڈالتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، حوصلہ، صبر، استقامت اور اللہ سے تعلق اور رجوع اور انابت، توبہ و استغفار کی راہ اپناؤ۔ اب اللہ تعالیٰ پوری زندگی کا احاطہ کر کے 10ویں نمبر پہ کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیات، انسان یہ دنیا کی زندگی اگر میں آسان کر دوں تو بھی آزمائش، مشکل میں ڈال دوں تو بھی آزمائش، میں نے حیات اور موت کا درمیانی وقت جو ہے یہ رکھا ہی آزمائش کے لیے ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آپ اپنی بندگی میں حسن پیدا کر کے آئیں۔ حضرات ان دنوں میں نے بحثیں سنی اہل علم نے، کسی نے کہا یہ آزمائش ہے، کسی نے کہا یہ عذاب ہے۔ لوگوں یاد رہے آزمائش ہے، لیکن اللہ کے عذابوں کو یہ کہہ کے ایزی کر دینا کہ بھائی کوئی بات نہیں یہ تو شہادت کی موت ہے۔ ہاں یاد رہے اگر مس مینجمنٹ ہے تو ہماری ہے، ووٹ ہیں تو ہمارے ہیں، انتخاب ہے تو ہمارا ہے، چناؤ ہے تو ہمارا ہے، اور بے ڈھنگے، بے تربیتیں، جن کو کام کاج کا پتہ نہیں، انہیں سر پہ لا کے بٹھایا ہے، کرسی پہ بٹھایا ہے تو ہاتھ ہمارا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تباہیاں اور بربادیاں یہ بحر و بر میں جتنی ہیں انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ کتنے ملک ہیں ان پہ یہی چیزیں رہیں، مگر انہوں نے اچھی مینجمنٹ کے ذریعے حساب کتاب لگا کے انہی چیزوں کو کور کیا، اللہ نے ان کی آزمائش ان کے لیے خیر بنا دی۔ لیکن بہرحال کبھی آگ، کبھی ہوا، کبھی پانی، کبھی مٹی، کبھی سیلاب، کبھی سونامی، کبھی آندھیاں، کبھی بگولے، کبھی طوفان، کبھی عذاب، یہ فساد، یہ تباہی، یہ بربادی، اس کے پیچھے جو سبق کتاب اللہ نے دیا ہے عذاب کی، آج ہم اس مختصر اپنے وقت میں قرآن سے
40 سے زیادہ قسمیں ہیں جن کو دیکھیں گے، اور اللہ نے آزمائش کے حوالے سے اور عذاب بنا کے ڈرایا ہے۔ سب سے پہلا اللہ نے جو عذاب متعارف کروایا ہے، کبھی قرآن پڑھیں تو پتہ چلتا ہے، اللہ کہتے ہیں ایک بہت بڑا عذاب، عذاب عظیم، اس کا سبب ہے کفر۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ تعالیٰ دل دے کے دل بند کر دے، کان دے کے سنی بندہ کرنے لگے، اور آنکھیں ہوں مگر اس پہ پٹیاں بند جائیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ عذاب عظیم ہے، اور اس کا سبب کفر اور کفریہ روش ہے۔ ایک ہے بندے کا کافر ہونا، ایک ہے مسلمان ہو کے کفریہ رویے اپنانا، تو ایسا عذاب محسوس نہیں ہوتا مگر عذاب بہت بڑا ہے۔ اللہ دوسرا عذاب علیم، دردناک عذاب، یہ کفر کی وجہ سے ہی ہے۔ فی قلوبہم مرض، دل دھڑکتے پورے ہیں، نبض ٹھیک ہے، حرکات سکنات زبردست ہیں، ٹیسٹ کروائیں گے میڈیکلی تو بالکل ٹھیک آئے گا، کارڈیالوجی سے ہر طرح کے مکمل ٹیسٹ زبردست۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ دل کو اور اس مرض میں مبتلا کر دیں گے۔ اور وہ مرض کیا ہے کہ یہ دل سب سمجھتا ہے، لیکن اپنا فیوچر، اپنا مستقبل، اپنا انجام، اپنی آخرت، اللہ سے یہ نہ ڈر دل جو ہے، یہ اس کا مرض ہے، اور یہ دن بدن بڑھتا ہے۔ اس کا درد محسوس کرنا ہو تو پھر جب کوئی اس کا اپنا اسے درد دیتا ہے تو پھر یہ روتا ہے، پھر کہتا ہے اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا۔ اللہ کہتے ہیں یہ درد تکذیب کی وجہ سے ہے، تو جو حق کو جھٹلاتا ہے۔ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 10 ہے۔ تیسرا نمبر پہ عذاب ہے اہانت کا عذاب۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے معزز لوگوں کو ان کی اہانت کروا دیں گے۔ ابھی آپ نے جو نیپال کا منظر دیکھا، بنگلہ دیش کا منظر دیکھا، اسے مت سمجھیے گا کہ یہ صرف ایک قوم کا ابال ہے، اس کے پیچھے بڑے سارے عناصر ہیں، عوامل ہیں جن کو کوئی نہیں دیکھتا۔ اگر کل ایک کی طرف پرسوں آپ ریڈ کارپٹ پہ چلتے ہیں اور اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو دوسرا برداشت نہیں کرتا کہ آپ دوسری طرف جائیں۔ یہی کام بنگلہ دیش نے کیا، یہی پاکستان نے کیا۔ لوگوں، اگر امریکہ کو برداشت نہیں کہ آپ مجھے چھوڑ کے کسی اور کی طرف جائیں، تمہارے رب کو کیسے برداشت ہوگا کہ میرا بندہ ہو کے، میرا غلام ہو کے، میرا انسان ہو کے میرے ہی بندوں کے دروازوں کی طرف رحمان کو چھوڑ کے شیطان کی پارٹی میں جائے، رب رسوا نہ کرے؟ آپ کیا کہیں گے؟ آئیے، اہانت۔ اللہ کہتے ہیں بے سمشتروا بہ انفسہم، انہوں نے کتنا برا سودا کیا ہے کہ اپنی جانیں جو اللہ نے دی تھی انہوں نے بیچ کے ایمان کے بدلے ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، باغی بن کے میری نازل کردہ کتاب کے باغی بن گئے۔ سر جی مانے یا نہ مانے، میں کہتا رہتا ہوں، آپ کے گھروں میں، میرے گھروں میں، آپ کے بچوں کے بیگز میں، میرے بچوں کے بیگز میں بغاوت ہی بغاوت ہے۔ رحمان کا نصاب نہیں ہے، انسان کا بنایا ہوا باغی نصاب موجود ہے۔ اس کا کفر ہے، اس کا انکار ہے۔ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اور ہمیں یہ بات بھی بری لگتی ہے کہ اللہ نے دینداروں پہ اپنا فضل کیوں کیا۔ ان دنوں میں آپ بغض دیکھ رہے ہیں، خود کرتے نہیں، کسی کو کرنے نہیں دیتے۔ جنہوں نے کرنا تھا 20 بوٹس موجود ہیں، انجن نہیں بن پائے، صرف تصویریں، اور یہ کوئی مشکل نہیں تھا کہ گھر اونچے کر دیے جائیں، بند اونچے کر دیے جائیں، تھوڑے مضبوط بنا دیے جائیں، اور گہری جگہوں پہ آبادی نہ ہونے دی جائے، مس مینجمنٹ بھی۔ اور اگر موقع پہ عذاب آیا ہے، اگر کوئی وہاں پہ پکڑ دھکڑ کہ کسی کو نکال لاتا ہے اندر سے، تو ان کے اوپر بھی اعتراض ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ ان کے اندر کا بغض ہے، یہ اہانت کرنے والے دوسروں کی۔ وہ جی مولوی ہر جگہ آگے، سر جی جتنا مرضی آپ نے ان کو کہا ہے، پھر بھی اللہ کا ڈر انہی دلوں میں ہوتا ہے جو کتاب سے جڑے ہوتے ہیں۔ جب لوگ آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں، لہرا کے گزرتے ہیں، تو کوئی ہیں جو اپنے گھروں کو، اور میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں، میں تعصب کا قائل نہیں ہوں، لیکن میں نے دیکھا یہی ہے، وطن عزیز میں کہیں بھی سیلاب آئے، عذاب آئے، سونامی آئے، طوفانی آئے، اللہ یہ پھر بھی درد دل دیتا ہے تو اہل پنجاب کو دیتا ہے۔
جتنی کثرت کے ساتھ، جتنی وفا ہیں، ہر صوبے میں کوئی نہ کوئی درد دل رکھنے والا موجود ہے، لیکن اجتماعی طور پہ سندھ ہو، بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، کوئی اور جگہ ہو، کہیں بھی کوئی آفت آئے، اپنے دامے درمے سوکھنے کولے فیلے عملے شرکتے ہر اعتبار سے اپنی خزانوں کے منہ کھولنے والے، لے کر کے بھاگ کھڑے ہونے والے میں نے دیکھا ہے تو انہی کو دیکھا ہے۔ جب پنجاب ڈوب رہا ہوتا ہے، باقی اللہ حافظ ٹھیک ہے، کوئی دو چار لوگ نکلے نہیں تو نہ صحیح حضرات، ہاں اللہ جس کو توفیق دے دے، آزمائش میں ساتھ کھڑے ہونے کی ہمت دے دے، مالک فرماتے ہیں فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ ہم انہیں دنیا میں بھی اہانت، ایک بات یاد رکھیے گا، اس وقت اپنے آپ کو بڑا سپریم اور ایلیٹ کلاس سمجھ رہا ہے یہودی کہ میری پلاننگیں میرے سامنے سب، سارے عربی سارے عجمی ٹھپ ہیں۔ مجھے آج تک ایک بھی شخص نہیں ملا کہ جس نے یہودیوں کے لیے کوئی عزت کا لفظ بولا ہو سوائے ان کے پٹھوؤں کے، وگرنہ دل میں نفرت، اہانت۔ ایک الگ بات ہے کہ بندہ کمزور ہے، کمزور طاقتور کے منہ پہ صرف تھوک دینا تو اس سے بڑی اہانت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا اسلحہ کوئی نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پہ قرآن کہتا ہے اشد العذاب، یہ ٹرم متعارف کروائی ہے، شدید ترین عذاب۔ یہ کن لوگوں کے لیے جو من مرضی کی شریعت چلاتے ہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جو مسئلہ اچھا لگا لے لیا، جو برا لگا چھوڑ دیا۔ اللہ ایسے لوگوں کے لیے کہتے ہیں فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، اللہ دنیا میں انہیں رسوائی کا عذاب دیں گے، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ البقرہ آیت نمبر 85۔ قیامت کے دن اتنا شدید عذاب ہوگا کہ ساری شدتیں وہاں ختم ہو جائیں۔ پانچواں عذاب ہے خاص عذاب، اللہ نے ایک خاص عذاب، یہ کب ہوگا؟ یہ پیروں کے لیے اور جعلی پیروں اور جعلی مریدوں کے لیے۔ اصل مرید وہ ہے جو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت کے نبی کا مرید ہے، اور اصل پیر وہ ہیں جو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کی صحیح معنوں میں کتاب و سنت سے نیابت کرنے والے، پیغمبر کی شریعت، پیغمبر کی طریقت، پیغمبر کی سنت دینے والے، اپنی شریعت، اپنی طریقت، اپنے انداز بنا کے پیری فقیری کرنے والے۔ اللہ کہتے ہیں ان کے لیے ایک خاص عذاب ہوگا کہ ان کے جن کو سہارے سمجھ بیٹھے ہیں نا، وہ سراب حیات بن جائیں گے۔ پیاسے کو سڑک پہ پانی نظر آئے بھاگے، جب قریب جائے تو پانی نہ ہو، وہ ایک صرف سراب ہو تو تکلیف بڑی ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، قیامت کے دن جنہیں دنیا میں رہنما، مقتدا، پیشوا، پیر مانا جاتا ہوگا اور ان پہ امیدیں ہوں گی یہ جہنم کے عذاب سے بچا لیں گے، سفارش کریں گے، وہاں جا کر کے جب مرید دیکھیں گے کہ پیروں نے اظہار برات کر دیا، ہم تمہارے کچھ نہیں لگتے، ہم کچھ کر نہیں سکتے، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، خاص عذاب دیکھیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، سورۃ البقرہ 166۔ اور ان کے جتنے دنیا میں زہری اسباب تھے، یہ بچا لے گا، وہ بچا لے گا، حوصلہ، تسلی، یہ سب ختم ہو جائے گی، پھر چیخیں گے، روئیں گے، کیا ہوگا وہ منظر الگ ہے۔ چھٹا جو ہے وہ عذاب شدید ہے، اللہ کی آیات کا کفر۔ من قبل ھدی للناس، اللہ نے ذکر کیا ہے، ہم نے پہلے بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت کچھ کیا۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب اتاری، لیکن ہوا کیا؟ ان الذین کفروا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے، کفر کرنے والے، لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام، ان کے لیے شدید عذاب ہے، میں بدلے تو لوں گا نا، میرے ہو کہ میری آیتوں کو جھٹلاؤ اور میں تمہیں معاف کر دوں، انتقام نہ لوں۔ اگر میں رب مہربان ہوں تو رب ذو انتقام بھی ہوں۔ حضرات، ساتواں عذاب کتاب اللہ نے جس کا تعارف کروایا ہے اور بچنا ضروری ہے، یہ نسل کشی، نسل کشی نہیں، نسل کشی کسی کی نسل ختم کرنا، نسل کشی بچوں کو زیادہ سے زیادہ لینا اور پیدا کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ نسل کشی اور ساتھ میں انسان کی اپنی عورتیں، بچیاں کسی اور کی ہو جائیں،
اس سے دردناک دنیا میں برا عذاب کوئی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں یہودیوں فرعونی عذابوں سے بچایا تھا۔ کیا کرتے تھے؟ یسومونکم سوء العذاب، دردناک تکلیف دے انتہائی دکھ بھرے عذاب سہتے تھے تم۔ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو مارتے تھے۔ مت سمجھیے گا کہ یہ جو محلوں میں بنی ہوئی نا ہماری بہبود آبادی، یہ جو گلی گلی کے اندر آپ کو مل رہی ہیں کہ یہاں پہ آپ کی نسل، آپ کی جو ہے وہ آل اولاد کے لیے، یہ صحت کے لیے بیٹھی ہیں، نہیں، نسل کشی۔ بس فرق اتنا ہے، فرعون نے اور انداز دیا تھا، یہ اور انداز ہے۔ یہ جو آپ کی میری بیٹیوں کو انجیکشن لگ رہے ہیں نا، ابھی کینسر کا نام لے کے، چھاتی کا کینسر، فلاں کینسر، یہ اس سے تحفظ کے لیے 7-8 سال کی عمر میں لگاؤ، بانجھ کرنے کے لیے، بچوں کو مارنے کے لیے، رحم مادر کو برباد کرنے کے لیے، زمینوں کو بنجر اور انسانی نسل اور مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کے لیے۔ وگرنہ کتنے دھکے کھاتے ہو، ایک انجیکشن لگانے کو کوئی تیار نہیں ہوتا اسپتالوں میں جا کے۔ ان کو کیا پڑی ہے کہ آپ کے گھروں میں آ کے مفت اور جگہ جگہ پہ پہنچ کے تشہیر کر کے کروڑوں اربوں خربوں لگا کے یہ آپ کو حفاظتی انجیکشن دیتے پھریں اور قطرے پلاتے پھریں۔ حضرات یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عزتوں کو اپنے استعمال میں رکھنے کے لیے زندہ رکھتے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، یہ دنیا کی بلا آزمائش بھی ہے اور عذاب بھی ہے۔ اس لیے ایک ہی چیز، آزمائش بھی ہو سکتی ہے، عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ یہ مت کہیں کہ جناب یہ آزمائش ہے، عذاب نہیں ہے۔ 8ویں نمبر پہ عذاب الحریق، جلا دینے والا، آگ لگا دینے والا، بھانبڑ مچا دینے والا، جلاؤ گھراؤ والا عذاب۔ یہ کس لیے ہوگا؟ جو نبیوں سے اور ان کی تعلیمات سے مذاق، استہزاء، ٹھٹھا، سخریہ، یہ جو دین سے، علم سے، کتاب سے، عقیدے سے مذاق کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، آل عمران ہے، آیت نمبر 181 ہے، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا، اللہ نے ان کی بات سن لی ہے جنہوں نے یہ کہا، اِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، تمہارا رب فقیر ہے۔ بڑے سارے آج بھی کہتے ہیں جی رب کو چندے کی ضرورت، اللہ کے گھر کو چندے کی ضرورت۔ رب دے کے مانگتا ہے، طریقہ ہے اس کا۔ باپ بھی بچوں کو دے کے پھر لیتا ہے، طریقہ ہے اس کا۔ ماں دے کے آزماتی ہے، طریقہ ہے اس کا۔ اللہ نے دے کے، عطا کر کے اس دیے میں سے مانگا ہے تو آزمائش ہے۔ کہتے ہو کہ اللہ فقیر ہو گیا، ہم سے پیسے مانگتا ہے۔ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، ہم دیتے ہیں۔ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، اللہ کہتے ہیں ہم نے یہ لکھ لیا ہے، فرشتے موجود ہیں۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، نبیوں کا قتل بغیر حق، بغیر دلیل کے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، آگ کے اوپر ڈال کے، آگ لگا کے، بھانبڑ مچا کے پھر کہیں گے ہن ذرا چکھو نا اس ٹیسٹ نو کیسا ہے۔ جلاتے تھے تم مسلمانوں کو، کرتے تھے تم باتیں۔ آؤ 9ویں نمبر پہ عذاب یوم القیامہ، یہ کفر کا عذاب۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، یہ 6 ارب لوگ، رب کے انکاری لوگ، غیر اللہ کے پجاری لوگ، دنیا بھر سارا اکٹھا کر کے، اتنا ڈبل کر کے بھی اللہ کو فدیہ دے دے کہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن کا عذاب۔ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ، ان کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 10ویں نمبر پہ عذاب مقیم، وہ عذاب جس میں وقفہ ہی نہیں آئے گا، بلا توقف۔ ہوتا ہے نا کہ کبھی کوئی وقفہ مل جائے، تھوڑی آسانی ہو جائے، یہ کفر کا دائمی عذاب ہے۔ یریدون ان یخرجوا من النار، یہ لوگ چاہیں گے کوئی پل تو ملے کہ آگ سے نکل سکے۔ وما ہم بخارجین منہا، اللہ کہتے ہیں ہم نکلنے نہیں دیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، انہوں نے سدا اسی عذاب میں رہنا ہے۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 37 ہے۔ 11واں عذاب، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کا عذاب، رب کی نافرمانی پہ ملے گا یہ۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ یوم عظیم، محبوب ان کو کہہ دو اگر مجھ سے بھی رب کی نافرمانی ہوئی
تو بڑے دن کا عذاب مجھے اس سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، میں اس سے ڈرتا ہوں، اس لیے نافرمانی نہیں کرتا۔ 12واں عذاب اللہ کا خاص عذاب، جو آیات اللہ کی تکذیب کرے اس کے لیے عذاب الہی۔ والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی ہے نا، سمن بکمن، یہ ظالم ایسے ہیں کہ ان کو ہم نے کان دیے ہیں، سوراخ دیے ہیں مگر بہرے ہیں، ان کو زبان دی ہے سب بولتے ہیں مگر گونگے ہیں، فی الظلمات، ہم نے سورج چاند دیا ہے مگر اندھیروں میں ہے، من یشاء اللہ یضلل، جو اس طرح کا بد نصیب ہو پھر اللہ اسے گمراہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم پہ لے آتا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ محبوب ان کو کہو، قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، اگر اللہ کا عذاب آ جائے، واتتکم الساعہ، اور قیامت کی وہ گھڑی آ جائے، غیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، اس وقت کس کو پکارو گے؟ جھولے لال، یہ بستیاں، یہ ہستیاں، یہ انسان جو اللہ کے کن کے ساتھ فیکون، موت آئی اور اس دنیا سے چلے گئے؟ نہیں نہیں، یہ سورۃ الانعام آیت نمبر 40 جانور کہہ کے جانوروں کو سمجھایا گیا۔ 13واں عذاب، عذاب الہون، اللہ اکبر، ذلتوں کا عذاب۔ موت کے وقت یہ ذلت کا عذاب اللہ دیں گے ان لوگوں کو جو اللہ کے ساتھ ظلم کرتے رہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو رب پہ بہتان باندھے، او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، یا کہے مجھ پہ وحی آئی ہے مرزا قادیانی جیسے کہ میرے پہ وحی آئی ہے اور اس پہ وحی نہیں آئی۔ ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، یا کوئی یہ کہے کہ میں بھی وحی جو ہے وہ بیان کروں گا جیسے اللہ بیان کرتا ہے۔ ولو تری اذ الظالمون فی غمرات الموت، وہ وقت دیکھا کرو جب ان ظالموں کو رب سکرات کے جھٹکوں میں مارے گا۔ والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور موت کے فرشتے ہاتھ بڑھا کے ان کی روح کو جھنجھوڑ کے کھینچیں گے اور انہیں مارتے ہوئے کہیں گے اخرجوا انفسکم، نکالو ذرا اپنی جانیں، الیوم تجزون عذاب الہون، ظالموں تمہیں آج ذلت کے ساتھ عذاب دے دے کے مارا جائے گا۔ اوپر لوگ پڑھ رہے ہوں گے کلمے، لوگ کہہ رہے ہوں گے مولانا یاسین پڑھیں، لوگ کہہ رہے ہوں گے جناب اس کو میڈیسن دی جائے، اس کو جو ہے وہ سانس کی آسانی کے لیے اس کو وینٹیلیٹر پہ رکھا جائے، جو مرضی کر لیا جائے، یہ سزا اللہ اس سے معاف کرے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، کسی کو کچھ، کہیں جھوٹ، کہیں بہتان، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، تمہیں آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی رہی مگر تمہارے تکبر کا جو ہے وہ بت نہ ٹوٹا۔ اللہ 14واں عذاب، عذاب بعیس، شاید آپ لوگوں کے لیے یہ چیزیں نئی ہوں، کتاب اللہ سے ہم پڑھ کے سن کے گزر جاتے ہیں، لیکن کبھی معنی آتا ہو، ترجمہ آتا ہو، یقین کیجئے 1 ہفتہ ہو گیا ہے میں اس موضوع کو دیکھ رہا تھا، جب سے یہ سیلاب اور عذاب، اور لوگ کہہ رہے تھے نہیں صرف آزمائش ہے، رات کو کانپتے ہوئے نیند نہیں آتی تھی، دن کو خوف میں یہ کیف پیدا ہو جاتی تھی۔ آپ نے اگر کسی منظر کو دیکھا اور اس سے بچ گئے ہوں، اس کے بعد زندگی بھر وہ خوف دل سے نہیں جاتا، لیکن یہ مناظر جو قرآن دکھا رہا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، کاش کہ ہم، ابھی رب نے سامنے نہیں، ابھی فیصل آباد بچا ہوا ہے، یہاں پہ پانیوں کی بچت، یہاں پہ اللہ نے بڑی ساری چیزوں سے، ہم بڑے مان تران میں ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوتا، وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو نبی کے سامنے نبی کے بیٹے کو چڑھے ہوئے پہاڑ کے اوپر بھی پکڑ لیتا ہے، بہت اونچی جگہ پہ ہو، بہت بچ گئے ہو، ابھی کچھ نہیں ہوا، نہیں جناب، عذاب بعیس، فسق و فجور، گناہ، جرم، غلطیاں، فلما نسوا ما ذکروا بہ، اللہ کہتے ہیں جب انہوں نے بھلا دیا جو انہیں یاد دلایا گیا تھا، انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے ان کو بچا لیا جو ڈراتے تھے، جو ڈرتے بھی تھے، جو ڈراتے بھی تھے، اچھی بری بات کہتے تھے اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، خاندانوں کو، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، لیکن جو بغاوتوں پہ اترتے تھے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیتے تھے، ان کو ہم نے پکڑا بے عذاب بعیس، انتہائی بدترین برے عذاب سے،
बिमा कानू यफसुकून, जुर्म ये था कि वो गुनाहगार थे, फिस्क व फजूर करते थे, एलानिया गुनाह करते थे। ये सूरतुल आराफ आयत नंबर 165 है। 15वां अजाब अजाबुल खुल्द, हमेशा रहने वाला। अल्लाह कहते हैं कि जो जालिम होगा, सुम्मा कील लिल्लज़ीना ज़लमू ज़ूकू अज़ाबल खुल्द, जालिमों को आज कहा जाएगा, जो बड़े बड़े जालिम बने फिरते ना दनाते हुए, हम भी कहते हैं अल्लाह इन्हों इन्नी लम्मी ढिल दी हो, इन्हों किदू फड़ेगा, मानने वालों पे ही आजमाइश है। अल्लाह कहते जी तुम पे आजमाइश है, इन पे अजाब है। क़यामत के दिन हम इनको कहेंगे ज़ूकू अज़ाबल खुल्द, हमेशा हमेशा के लिए दायमी ये अजाब को चखो। हल तुजज़ौना इल्ला बिमा कुंतुम तक्सिबून, ये मेरी तरफ से जुल्म नहीं है, ये तुम्हारी अपनी कमाइयाँ हैं, ये तुम्हारे अपने जुर्म है। 16वां अजाब, एक अजाब खिज़्य है और एक अजाब अखज़ा है। इन दोनों को रुसवाई के अजाब अल्लाह ने जिक्र किया। इससे जो तौबा करेगा वही बचेगा, जिसने तौबा ना की, अल्लाह कहते हैं फलौला कानत करियत, कोई बस्ती ऐसी क्यों नहीं हो गई, आमनत, ईमान लाती, फनफ़अहा ईमानुहा, रब अजाब का फैसला कर लेता और वो पक्की ईमानदार तौबा तायब हो जाते। ऐसी कोई बस्ती नहीं हुई इल्ला कौम यूनुस, सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के। फलम्मा आमनू कशफना अन्हुम अज़ाबल खिज़्य फिल हयातिद दुनिया, उनके नबी जब नाराज़ होके गए तो गिड़गिड़ा उठे, वे पैगंबर नाराज़ हो जान ते रब अपने यारां दा पास रखता जी, तौबा तायब हो जाए। गिर गए सारे, लेकिन अभी वक़्त नहीं आया। अभी हम नाच गाने में मसरूफ़, अभी हम शराब व कबाब में मशरूफ़, अभी हम बगावतों में, शिरक में मसरूफ़, अभी हम बिदआत व खराफात में मशरूफ़। कोई नहीं डर पैदा हुआ। अल्लाह ताला फरमाते हैं सिर्फ वही बचेगा जो सच्चा तौबा करेगा दुनिया की इस बर्बादी से। फिल हयातिद दुनिया व मत्तअनाहुम इलाहीन, हाँ हम इसको टाल देंगे कुछ देर के लिए। 17वां अजाब, बड़े दिन का अजाब जो 50,000 साल दिन का है, तौबा करके फिरने वालों के लिए वो अजाब है। अल्लाह कहते हैं हाँ अगर तौबा कर लो अपने रब से और इस्तिगफार कर लो, वो तुम्हें दुनिया में फ़ायदा देगा एक वक़्त तक, और हर जी फजल को अल्लाह उसका फजल अता करेगा। वह इन तवल्लौ, तुम फिर के देखो, इस्तिगफार करके मुकर के देखो, तौबा करके रुजू करके इनाबत करके मोमिन बन के फिर मुर्तद बन के देखो, तो फिर इनको कह दो फ़इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन कबीर, बड़े दिन के अजाब से मैं डरता हूँ। 18वां अजाब अजाब यौम अलीम, दर्दनाक दिन, दर्दनाक दिन। हज़रात कुछ दिन बड़े दर्दनाक होते हैं, वो ऐसा दर्द देते हैं कि भुलाए नहीं जाते, वो इतना दुख देते हैं कि फिर अल्लाह कहते हैं ये गैरुल्लाह की इबादत करने वाले, अल्लाह तअबुदू इल्लल्लाह, लोगों अल्लाह के अलावा किसी की बंदगी इबादत पूजा मत करो। इन्नी अखाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अलीम, मुझे दर्दनाक दिन वाले अजाब से तुम्हारे लिए डर है। ये सूरह हूद आयत नंबर 26 है। 19वां अजाब अजाबुन युख़ज़ीही अजाबुन मुक़ीम, पक्का अजाब। ये वो हैं जो रब से मजाक और सुखरिया करेंगे। अल्लाह फरमाते हैं फसौफ़ तअलमून मन यातिही अजाबुन युख़ज़ीही व यहिल्लु अलैहि अजाबुन मुक़ीम, इन जालिमों को पकड़ लेने वाला, हमेशा इनके साथ रहने वाला अजाब होगा। 20वां अजाब गलीज़, हम कहते हैं ना बड़ा गलीज़ आदमी है, बड़ा गंदा है, बहुत गंदगी है, सख्त शदीद, कुफर की वजह से अल्लाह दुनिया में ये अजाब देंगे। वलम्मा जा अमरुना नज्जैना हूदा वल्लज़ीना आमनू मअहू बिरहमतिम मिन्ना व नज्जैनाहुम मिन अजाबिन गलीज़। ये हुआ हूद जिस कौम की तरफ आए थे, अल्लाह अकबर, ये कौम आद, अल्लाह ने हवा और उसमें चीख, और हवा भी कैसी थी आगे चल के जिक्र आएगा, ठंडी हड्डियों से गुजर जाने वाली हवा, बादे सरसर, अल्लाह ताला मुआफ़ करे, एक दूसरे से सर टकरा के, इनकी कमर के कड़े तोड़ के, कअन्नहुम आजाज़ु नख़लिन खाविया, चीखदार आवाज़। मेरे मालिक ने ये अजाब रखा है उन लोगों के लिए जो इस तरह के जुर्म करते हैं। 21वां अजाब अजाबुन करीब है, आपके आसपास मुंडला रहा है, पता नहीं चलेगा। ये किन के लिए है? जो अल्लाह के शायर से मजाक उड़ाते हैं, मस्जिदों का मजाक, मदरसों का मजाक, इबादत गाहों का मजाक,
بیت اللہ کا مذاق، مسجد نبوی کا مذاق، اللہ کی جگہوں کا مذاق. وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ، یہ اونٹنی ہے، بظاہر ایک جانور ہے، لیکن اللہ نے اس کو مقدس کر دیا، شعیرہ بنایا، نشانی بنا دیا کہ یہ اونٹنی چرے گی، تمہاری فصلوں میں آئے گی، اسے کچھ نہیں کہنا. وہ کہنے لگے لے یہ کیا کر لے گا، یہ کوئی سزا ہے، رب کا شاعر ہے، فَذَرُوهَا، اسے کچھ نہ کہنا، تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ، یہ اللہ کی زمین ہے جہاں سے مرضی کھائے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اسے مارنا مت، کچھ کہنا مت. لیکن ہوا کیا؟ قرآن کہتا ہے، سورۃ الشمس ہے، سمود کو جب رب نے پکڑا نا، بِالتَّغْوَاهَا إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهُ، اسے پکڑ کے اس کی نا ٹانگیں کاٹ دیں گھٹنوں سے، بس یہ کاٹنے کی دیر تھی. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، تمہیں قریب کوئی عذاب نہ پکڑ لے. ہم نے نماز کی ٹانگیں کاٹی ہوئی ہیں، اللہ کا شعیرہ، روزوں کی ٹانگیں کاٹی ہوئی ہیں، زکوٰۃ، عبادات، معاملات، راستے بند کر رکھے ہم نے اللہ کے گھروں کی طرف کے، ہمارے قدم نہیں اٹھے. صدیاں بیت گئی، عمریں بیت گئی، کہاں کوئی گیا ہے. اللہ اکبر. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، رب نے ایسا عذاب دیا کہ ملیا میٹ کر کے رکھ دیا. آج ان کے گھر تو ہیں مگر گھروں کے مکی نہیں ہے. 22واں عذاب غیر مردود، جو لوٹے گا نہیں، شرک کی پاداش میں نہ لوٹنے والا عذاب. یا ابراہیم عارض عن ھذا، ابراہیم مشرکوں سے سائڈ پہ ہو جائے. انہ قد جاء امر ربک، اب تیرے رب کا فیصلہ آ گیا ہے. وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، یہ نمرود کو مارنے والوں کے لیے، مردودوں کے لیے عذاب غیر مردود. دولت کے نشے میں، قوت کے نشے میں مسلمانوں کو، حق کو رد کرنے والے، یہ نمرودی سوچ کے مالک مردود لوگ ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے عذاب غیر مردود رکھا ہے. 23واں عذاب عذاب و یوم محیط، جب بندہ ہر طرف سے جکڑا ہوا ہوگا گھیرے میں، جب اچانک پولیس گھیرے میں لیتی ہے، فوج گھیرے میں لیتی ہے، دشمن گھیرے میں لیتا ہے، بندہ نرغے میں پھنستا ہے، چاروں طرف سے کتے گھیر لیتے ہیں، جنگلی جانور گھیر لیتے ہیں، ایک اکیلی جان ہر طرف سے لڑتی ہے، مگر دوسری طرف سے اٹیک آتا ہے، گرتا مرتا پھر اس کی تکہ بوٹی کر لی جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے چاروں طرف سے میرا عذاب گھیرے میں ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، چیزوں میں ملاوٹ کرنے والے، ناپ تول میں کمی کرنے والے. یہ تینوں جرم فیصل آباد میں موجود، دنیا میں موجود. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. بڑے سارے لوگ چیختے ہیں، آپ سنتے ہیں، نبی کو بھائی کہتے ہیں، نبی کو بھائی. اللہ نے انبیاء کا جب تذکرہ کیا تو انہیں قوموں کا بھائی کہا تھا، کیونکہ وہ ان کے یہاں کزن تھے یا بھائی تھے، اور اسلام کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے بھائی. اللہ کہتے ہیں وَإِلَى مَدْيَنَ، جو فتوے لگانے ہیں نا، لگانے سے پہلے سوچا کرو تمہارا فتوہ کہیں رب پہ تو نہیں جا رہا. یا قوم اعبدوا اللہ، اوے بندے بن جاؤ، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اپنے نفس کے آرڈر نہیں مانو، اللہ کے آرڈر مانو. وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، یہ ناپ تول میں کمی مت کرو، میٹر لیٹر اور یہ پیمانے ہیں. ہر مسلمان کو پتہ ہے، فیصل آباد کے کسی بازار میں چلے جائیں، کہیں معیار پورا نہیں، کہیں مقدار پوری نہیں، تفصیل کا وقت نہیں. آپ اور میں سمجھدار ہیں. انی اراکم بخیر، میں اس وجہ سے تمہیں خیر پہ دیکھتا ہوں اگر یہ کر لو. لیکن اگر تم نے یہ کام کیے، وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، تمہیں چاروں طرف سے جب عذاب گھیرے گا تو چھڑائے گا کوئی نہیں. 24واں عذاب عذاب الآخرہ، سب لوگوں کے سامنے دکھا کر عذاب دینا. سر جی ایک سزا ہے بند کمرے چ، ایک سزا ہے کہیں جا کر کے حوالات میں، کہیں جیل میں. جو سزا سر عام ہوتی ہے نا، میرا رب کسی دشمن کو بھی نہ دے. وہ شیخو پورہ میں بچے کے سامنے جب اس کے باپ کو کان پکڑوائے گئے، اسے برداشت نہیں ہوا تھا. وہ وقت یاد کریں جب ساری دنیا ہوگی اپنے بگانے ہوگے. علی رؤوس الاشہاد، میرے مالک ساری دنیا کے سامنے رسوا نہ کرنا.
ان فی ذالک لآیہ لمن خاف عذاب الآخرہ، ہم نے بڑی بڑی نشانیاں دے کے ڈرا ڈرا کے، انداز بدل بدل کے، اسلوب چینج کر کر کے بھی ڈرایا۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس، لوگوں اس دن سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے۔ وذالک یوم مشہود، اس دن پھر سارے دیکھیں گے۔ آج تو چھپ جاتے ہو، آج تو بچ جاتے ہو، آج تو پردے میں ہو، کل کیا ہوگا جب سب کے سامنے ہوگا؟ 25واں عذاب، دنیا کا عذاب، انبیاء سے مذاق اور کفر کا مذاق، مکر کا مذاق، حق سے روکنے والوں کے لیے یہ دو عذاب اللہ نے رکھے ہیں۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 31، 32، 33، لہم عذاب فی الحیات الدنیا عذاب اشق ولعذاب الآخرۃ اشق وما لہم من اللہ واق، اور عذاب محذور، ڈراؤنا اور خوفناک عذاب، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ جو رب کی طرف بھاگیں گے، اللہ کی عبادت کو وسیلہ بنائیں گے۔ ایہم اقرب، رب کے قریب کون ہے؟ توحید کے قریب کون ہے؟ ویرجون رحمتہ، اللہ کی رحمتوں کے امیدوار، ویخافون عذابہ، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے۔ ان عذاب ربک کان محذورا، تیرے رب کا عذاب بڑا ڈراؤنا ہے، بڑا خوفناک ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے لگتا ہے کہ قرآن سارا یوں ہے کہ انسان کو قدم قدم پہ ڈرا رہا ہے۔ کہیں سامنے سے آنے والا عذاب 28ویں نمبر پہ اللہ فرماتے ہیں سورۃ الکہف آیت نمبر 55، وما منع الناس ان یؤمنوا، تمہیں کس نے روکا تھا کہ ایمان نہ لاؤ؟ اذ جاءہم الہدی، جب ہدایت آ گئی، ویستغفروا ربہم، کس نے روکا تھا کہ استغفار نہ کرو؟ الا ان تأتیہم سنت الاولین، تم یہی چاہتے تھے کہ پہلو کی طرح پکڑ ہو پھر بولو، وَيَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ قُبُولًا، اور تمہیں عذاب سامنے سے آ کے گھیر لے اور پھر کہو اللہ معاف کر۔ 29واں عذاب، کوئی بھی عذاب اللہ کا دل کرے، جو من کرے وہ کہہ دے، رحمان کی بجائے شیطان سے دوستی کرنے والوں کے لیے یہ عذاب ہے۔ اَن یمسک عذاب من الرحمن، جب بندہ رحمان سے دور ہو، فَتَكُونَ لِلشَّیطَانِ وَلِیًّا، یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 45 ہے۔ شیطان سے یاریاں، دوستیاں، تعلقات بڑھ جائیں اور رحمان سے تعلق کٹ جائیں تو پھر اللہ اس بندے کو کوئی بھی عذاب میں مبتلا، اور یہ چھوٹا عذاب ہے کہ باپ اولاد کو کسی اور کے حوالے کر دے، جاؤ دفع ہو جاؤ، شوہر بیوی کو کہہ دے نکل جا جہاں جانا ہے، اور سر جی بچے ماں پیو نو کر دیں۔ یہ عذاب دنیا میں چھوٹے چھوٹے مل رہے ہیں۔ تم نے رحمان کو چھوڑا ہے، میں تیرے رشتے چھڑواؤں گا۔ تو نے میرے سے مخلوقوں کے بے وفائی کی ہے، جب تیرا خون تیرے سے بے وفائی کرے گا پھر پتہ چلے گا۔ کبھی شیطان کہے گا، کبھی مردود کہے گا، کبھی لعین کہے گا، کبھی نافرمان کہے گا، لیکن یاد رکھ 30واں عذاب ہے بانجھ کر دینے والا، بانجھ کر دینے والا۔ سر جی اس عذاب میں ہم سب اس وقت پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتے خیر اور بھلائی سے خالی کر دیا جائے گا۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، دنیا شک کر رہی ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، اللہ نہیں پکڑے گا۔ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، اچانک قیامت آئے گی۔ وَيَأْتِيَهُمْ، اور عذاب یوم عقیم، ان ظالموں کے پاس بھلائی جہاں کوئی بھی اچھائی نہیں ہوگی۔ ہوتی ہے نا امید کہ چلیں کہیں چھلانگ لگی کوئی پانی کا گھونٹ گرا دے گا، اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ نیکی سے بانجھ، حق سے بانجھ، ان سے کبھی خیر نکلی نہیں، ایسے عذاب میں ڈالیں گے جہاں کوئی خیر ہوگی نہیں۔ 31واں عذاب سوء العذاب، یہ اللہ سورہ نمل کی آیت نمبر 4 میں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور وہ اندھے ہو گئے، اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون، یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 4-5، ان کے لیے جو ہے وہ برا عذاب ہے۔ سعیر، کوئلوں پہ دہکتے ہوئے، کوئلوں پہ کبھی بنتا ہوا جا کر کے یہ روسٹ بروسٹ تکوں کو دیکھا کریں، کبھی سوسا روڈ پہ یہ بنتی ہوئی سجی دیکھا کریں۔ یہ کون لوگ ہیں جو آباء و اجداد کی تقلید پہ لگے رہے مگر کتاب و سنت کی اتباع پہ نہ آئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان کو کوئی کہتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے اتارا ہے، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، مولوی صاحب اپنا علم اپنے پاس، قرآن اپنے پاس، آیتیں اپنے پاس، حدیثیں اپنے پاس رکھو، ہمارے پاس اپنے آباء و اجداد کے اپنے طریقے، انداز، رسوم و رواج ہیں۔ اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ،
یہ جس کے پیچھے آباء و اجداد کی تقلید کر رہے ہیں نا، یہ انہیں آگ کے انگاروں پہ روسٹڈ بروسٹڈ کروا کے مارے گا، یہ ان کی سجیاں بنوائے گا، یہ ان کے تکے بنوائے گا، یہ ان کے کباب جو ہے بنائے جائیں گے۔ 33واں عذاب عذاب الخلد، یہ رب کو بھلانے کا عذاب ہے۔ فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم، ظالمو تم نے ہمیں دنیا میں جا کے ہمارے ہو کر کے بھلا دیا، آج ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا ہے۔ فذوقوا عذاب الخلد، ہمیشہ کا عذاب چکھو، یہ تمہارے عملوں کا نتیجہ ہے۔ 34واں عذاب عذاب ادنا، ہلکا عذاب فسق کی وجہ سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، چڑھیں گے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر پھینک دیے جائیں گے۔ وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم به تکذبون ولنذیقنهم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون، دنیا میں ہم انہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دے کے ڈرائیں گے تاکہ جہنم کے بڑے عذاب سے بچ سکیں۔ سر جی یہ چھوٹے چھوٹے عذاب، یہ چھوٹی چھوٹی سزائیں۔ 35واں عذاب عذاب اکبر جو ابھی سنا سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21۔ 36واں عذاب ڈبل عذاب، اگر نبی کے گھرانے میں کوئی برائی کا سوچے گا تو اللہ کہتے ہیں یضاعف لہ العذاب ضعفین، ہم انہیں دوہرا عذاب دیں گے۔ 37واں عذاب رجز کا جو ہے وہ عذاب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دردناک جھٹکے ٹکڑے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لہم عذاب من رجز علیم، دردناک ترین بانٹ بانٹ کے جھٹکے دے دے کے ماریں گے ہم ان کو۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 5 ہے۔ 38واں عذاب گمراہی کا عذاب، اللہ کہتے ہیں آؤ دیکھیے افترا علی اللہ کذبا، یہ ظالم جو اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ ام بہ جنہ، اسے کوئی جن جنات نہیں ہیں، یہ جو ہے نا بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، یہ ظالم لوگ قیامت کے دن دنیا میں گمراہ ہونے کی وجہ سے آج جنت نہیں دیکھیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ 39 نمبر عذاب، یہ واسب دائمی پکا بار بار اوپر پھینکا جانے والا، اللہ فرماتے ہیں دحوراً وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاسِب، یہ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 9 ہے۔ ہم ان کو دھتکار کے پھٹکار کے منہ کالے کر کے جہنموں میں پھینک کے ان کے اوپر جب کھولتے پانی ڈالیں گے اور ان کو وہاں پہ ماریں گے، پھر ہماری رحمت کام نہیں آئے گی، ہماری پکڑ، ہمارا انتقام اور اچانک عذاب۔ اللہ کہتے ہیں وَاتَّبِعُوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اوے اس بات کو مان لو جو میں نے تمہارے پاس سب سے بہترین کتاب اور دلیل بھیجی ہے، من قبل ان یاتیکم العذاب بغتہ، کہ کہیں اچانک پکڑ نہ لیے جاؤ، پھر قرآن کو بھی نہ پکڑ سکو، پھر اٹھا نہ سکو، پھر پڑھ نہ سکو، وانتم لا تشعرون، تمہارے شعور میں بھی نہ ہو اور پکڑ لیے جاؤ۔ 41 نمبر عذاب عذاب خزی اور عذاب اخزا، فارسلنا علیہم ریحا صرصرا، اللہ کہتے ہیں ہم ان پہ لو والی گرم آگ چلائیں گے، سرسراہٹ کا عذاب دیں گے، اور وہ گرم کیسی ہوگی؟ پانیوں سے گزر کے گرم ہوگی، برف جیسے گرم تاثیر رکھتی ہے اور جلا دیتی ہے۔ فی ایام نحسات، اصل منحوس دن تو وہ ہیں جو قیامت کے دن ہوں گے، جو جنت میں نہ جا سکا۔ دنیا میں نحوست نہیں ہے، نحوست اصل وہاں ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں ہم خود چکھائیں گے ان کو رسوائی کا عذاب، کبھی دنیا میں، ولا عذاب الآخرۃ اخزا، قیامت کے دن کی رسوائی تو اس سے بڑی ہوگی۔ وہم لا ینصرون، کوئی پیر فقیر، کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی ان کا جو ہے بنایا ہوا ہوم میڈ ہینڈ میڈ ان کے کام نہیں آئے گا، کوئی مدد نہیں کرے گا۔ جس نے مدد کرنی ہے وہ کہہ دیں گے سحقن سحقا، جنہوں نے شفاعت کرنی ہے وہ کہہ دیں گے دفع دور، اور جس نے بچانا ہے وہ خود کہہ رہا ہوگا ان کو پکڑ لو جکڑ لو۔ 42واں عذاب عذاب مقیم، وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ، ان کو مجرموں کو ذلیل و رسوا کر کے پیش کیا جائے گا۔ پھر جب یہ دیکھیں گے تو چوری چوری عذاب کو ہوتا کیا ہے؟ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا، مومن بولیں گے إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِي خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہی وہ ظالم ہیں جنہیں کہا گیا مگر انہوں نے خود کو بھی خسارے میں رکھا، وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن انہوں نے اپنوں کے لیے بھی دنیا میں کچھ نہ کیا۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، ان ظالموں کے لیے پکا ٹھکا
عذاب ہے 43 نمبر پہ گرم گرم عذاب، کھولتے پانی پلائے بھی جائیں گے، نہلائے بھی جائیں گے، اور ان کے منہ پہ مارا جائے گا۔ ان شجرۃ الزقوم، سورۃ الدخان آیت نمبر 43، طعام الاسیم، کانٹے دار زہریلا کھانا ان کے منہ میں ٹھونسیں گے، ان کے منہ زبانیں چیر دے گا، کل محلے یغلی فی البطون، اندر آگ لگا دے گا معدے میں۔ یہاں تو بھاگ کے کبھی رائزک لے لی، کبھی کچھ لے لیا، کبھی یہ میڈیسن لے لی، کبھی وہ لے لی، اندر جو ہے جہنم کی آگ کی طرح کھولے گا۔ پانی مانگیں گے، اللہ کہیں گے خذوہ، اس کو پکڑ لو، فاتلوہ، اس کو جکڑ لو، الی سوائل الجحیم، جہنم کے گہرے حصے میں لے جاؤ، ثم صبوا فوق راسہ، اس کے سر پہ گرم پانی ڈالو، پھینکو اس کے اوپر جلتے پانی، من عذاب الحمیم، پلاؤ بھی گرم، کھلاؤ بھی گرم۔ یہ حلال چھوڑ کے حرام کھاتا تھا، یہ حق چھوڑ کے باطل کی طرف جاتا تھا۔ اس کو آج بتاؤ کون ہے اس کا یار؟ بڑی گرم جوشی تھی شیطان کے ساتھ، آج ذرا گرم جوشیاں رحمان کی بھی دیکھ۔ ذق، ظالم چکھ، مارا جائے گندے سے گندا، اللہ معاف کرے کسی کا منہ گٹر میں ڈال کے کہا جائے نا چکھ مزے لے، بڑی تکلیف ہوگی۔ جہنم، ذق انک انت العزیز الکریم، بڑی عزت تھی تیری دنیا میں، بڑا پروٹوکول تھا تیرا، بڑی دولت تھی تیرے پاس، بڑا تو طاقتور تھا۔ 44 نمبر پہ عذاب السموم، جھلسا دینے والا، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، جنتی کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس جھلسا دینے والے عذاب میں مبتلا نہیں کیا۔ 45واں عذاب، لونڈے بازی، اغلام بازی، لواطت کا عذاب، وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم دنیا میں ان کو اندھے کر دیں گے۔ سر جی حق نظر آ کے، بیوی نظر آ کے، پراپر وے نظر آ کے، تھرو پراپر چینل نکاح چھوڑ کے غلط راہوں پہ جانا، بچوں کے ساتھ ہم جنس پرستی، مردوں اور عورتوں کے اندر اس کا بڑھنا، بیسیکلی اللہ نے ان سے آنکھوں کا نور، حق کا نور اور سچ چھین لیا ہے۔ فذوقوا عذابی ونذر، اب چکھو مرو اسی گندگی میں۔ اللہ نے پھر زمین سے اٹھا کے صبح صبح وَلَقَدْ سَبَّحَهُمْ بُكْرَةً، عذاب مستقر، یوں زمین سے اٹھایا، اوپر لے جا کے نیچے پٹکا، اور پھر میرے رب نے ان کو جو کیا وہ تنبیہ بنا دیا، دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ 46واں اور آخری عذاب، سأل سائل بعذاب واقع، پوچھنے والے نے پوچھا ہے اللہ کا عذاب کیسا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں للکافرین لیس لہ دافع، میرے منکروں کو کوئی بچائے گا نہیں۔ من اللہ ذی المعارج، تیرے عروج کے مالک اللہ کی طرف سے ہوگا۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، عذاب کی تو ایک گھڑی مشکل ہوتی ہے، بندے 50,000 سال یہ سہنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ درد بیان کرنا آسان نہیں ہے، لیکن جڑا درد تے پٹی نہ بن سکے انہوں کھول کے زخم وخامنا کی، یہ زخم ہیں جو کتاب اللہ نے دکھائے ہیں مجرموں کے، باغیوں کے۔ اللہ کے لیے اتنے بھی باغی اور سرکش نہ بنے ہم کہ پکڑ اور جکڑ لیے جائیں پھر کوئی چھڑا نہ سکے۔ آج کے اس موضوع کا مقصد اپنے کو نرم کر کے رب کے ساتھ جوڑنے اور شیطان سے بچنا تھا اور کچھ نہیں تھا۔ اللہ ہمیں ان عذابوں سے محفوظ رکھے۔ وما توفیق الا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، سچی بات یہ ہے کہ کبھی ہنسانے والا بظاہر ہنسا رہا ہوتا ہے لیکن اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے کہے بہت ہیں، مسکانیں بڑی ہیں، ہمارے ہنسیاں رکتی نہیں ہیں، ہر وقت دانت نکلتے رہتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں کچھ بال سفید آئے تو پوچھا حضور آپ اللہ کے اتنے عظیم انسان ہو کہ آپ بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے دنیا کی ٹینشنیں مار گئیں، جنگیں مار گئیں، لڑائیاں مار گئیں، غزوات مار گئے، دشمن مار گئے، شریکہ مار گیا۔ فرمایا شیبتنی ہود و اخوتہا، سورہ ہود اور اس طرح کی جو صورتیں ہیں جن میں اللہ نے قوموں کی پکڑ کے تذکرے کیے ہیں، جب میں وہ پڑھتا ہوں تو میرے بال سفید ہو گئے۔
حضرات ہم کہتے ہیں سیتو پہ چٹے نہیں کیتے، سچی بات یہ ہے کہ قرآن ہلا دیتا ہے، انجام بتاتا ہے، لیکن کاش کوئی برے انجام کو سمجھے۔ ہم کتنے بچوں کو کہتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں شمالی علاقوں میں کوئی اچھے تحفظات نہیں ہیں، نہ جایا کرو، لیکن جب جاتے ہیں پکڑے جاتے ہیں، فیملیوں کی فیملیاں مرتی ہیں، دوسرے 2 منٹ کے لیے بس دیکھا اور پھر جو ہے وہ مرے ہیں، ہم تو نہیں مرے۔ حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر۔ آج کا جمعہ ہے، وقتی اثر ہوگا، اس کے بعد ہمارے اندر وہی چیزیں وقتی طور پہ عاجزی ہے، ہم سہم گئے ہیں۔ اللہ سے مستقل مزاجی مانگی ہے۔ یہ سوال ہے کہ کیا رسول اللہ کے وسیلے یا صدقے سے مانگنا جائز ہے؟ 100% حرام ہے، دھوکے میں مت رہنا۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ہمیں جو کچھ مل رہا ہے وہ رسول اللہ کے وسیلے اور صدقے سے مل رہا ہے۔ اللہ پہ بھی بہتان ہے، قرآن پہ بھی بہتان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی بہتان ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے اعمال اور ہماری دعائیں اپنے حبیب کے صدقے سے قبول فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی دعا نہیں سکھائی۔ اذان کے بعد کی دعا میں جو وسیلے کا لفظ آیا ہے، اس میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ کے محبوب خود وسیلے کے محتاج ہیں۔ فرق سمجھ لیں، اللہ نے رب اور بندے کے درمیان ہدایت کا جو فرض وسیلہ بنایا ہے، وہ وقت کے پیغمبر وحی کو بنایا ہے، جو اس وحی کو لے کے، قرآنی آیات کو لے کے، پیغمبر کے فرمان کو لے کے، سیرت کو لے کے اس پہ چلے گا۔ یہ ہے وسیلہ، رب کی طرف آنے کا فرض وسیلہ ہے، کامیابی ہے۔ جو اس کا انکار کرے گا وہ کافر ہے۔ ابو لہب کافر کیوں ہیں؟ اور نبی کے چچا حمزہ مسلمان کیوں ہیں؟ انہوں نے رب اور بندے کے درمیان محبتیں تو کی ذاتی نوعیت میں، لیکن اللہ اور بندے کے درمیان ہدایت کا وسیلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا۔ اللہ نے کہا جہنمی ہیں، اور جناب حمزہ نے، نبی کے چچا ہیں، اس وسیلے کو تسلیم کیا، ان کے ساتھ رہے، شانہ بشانہ کھڑے ہوئے، رب نے سید الشہداء قرار دلوا دیا۔ باقی رہ گیا کہ اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے ڈائریکٹ مانگے۔ قرآن مجید کی کتنی آیتیں ہیں جن میں ربنا 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 اللہم 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 ربی ربی، یہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگا گیا، اور معنی غلط کر کے، مروڑ کے۔ ابھی جو آج پڑھا کہ اللہ کی طرف وسیلہ طلب کرتے ہیں، یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ اللہ فوت شدگان کے وسیلے سے، محبوب کے وسیلے سے، ان کے طفیل۔ ایسی کوئی دعا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی۔ یہ خود بھی محبوب اللہ کی صفتوں کا وسیلہ دیتے تھے۔ اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک، رب کے ناموں کا وسیلہ، اپنے نیک عمل کا وسیلہ، زندہ نیک آدمی سے جا کے دعا کا کہنا، دعا کر دیں کہ اللہ مجھے معاف کر دیں، یہ وسیلہ ہے۔ بزرگوں کے پاس جائیں، ان کو کہیں کہ میں آپ کو اپنے سے بہتر اچھا سمجھتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ ان کو چھوڑ کے فوت شدگان کے وسیلے ڈالنا اور رب سے کہنا ان کے طفیل، یہ حرام ہے، یہ جرم ہے۔ آج تو بڑا اچھا لگتا ہے، اس پہ مناظرے مباحثے ہوتے ہیں، ہم ایک دفعہ سمجھا دیتے ہیں، کوئی نہ سمجھے تو زبردستی کا سودا نہیں، اسے کہتے ہیں جا تجھے تیرے حال پہ چھوڑا، آج نہیں تو اللہ کہتے ہیں کل قیامت کے دن فیصلے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کو لینے اپنانے کی توفیق دے۔ اللہ ہماری قوم کو آزمائشوں سے، سیلابوں عذابوں سے محفوظ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔